ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال، صحابی۔ اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی۔ کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، وہ ماں آ گئی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں، غور سے سننا، یہ بچیاں بھی غور سے سننا۔ کہا جی میں ناراض ہوں، ناراض ہوں۔ کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ ہائے، کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے۔ آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا، کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا، اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ حالانکہ قرآن کہتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ سفارش کرتی ہو، معاف کرتی ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ناکام انسان کی شکل ہے۔ بچوں یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے، ہماری تو خوشی ہوگی، ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے، پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے۔ اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی۔ اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئی تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ۔ یہ جائے گا، یہ 5 فٹ کے قدم ہے، 6 فٹ کے قدم ہے، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا، 130 فٹ۔ آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو، یہ بچیاں بھی جانتی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ہماری دادی حوا، سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت، ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی۔ دونوں کا قد 130 فٹ تھا۔ یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس کے نا یہ چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اس ذمہ دار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر۔ مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کرتا؟ وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا، ذمہ دار گھر گیا، مراسی سو گیا، چور گھوڑا لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں،
اب تو میں مارا گیا۔ اس نے اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو زمیندار باہر نکلا، آندھے اوے گھوڑا کی دے اگے سائیں آئے کھلوتا ہے، کہو بے وقوف ہے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ اس نے کہا نہیں سائیں گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کیتی ہے تے گھس 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 کے تے خرگوش آ رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے سال ہم پر بیتے ہیں، ٹائم نے ہمیں ایسے کھرچا ایسے۔ اللہ اسے واپس لوٹائے گا 130 فٹ۔ وہاں جنت کی حور کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کے مرد کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کی ایمان والی عورت جب جائے گی اس کا قد بھی 130 فٹ ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا جی ہمیں تو یہی منظور ہے، اتنا لمبا لے کے ہم کیا کریں گے، یہ کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو تو 5.25 فٹ کا جنت میں چلا گیا، آگے تیری بیوی جو ہوگی وہ ہوگی 130 فٹ کی، اس نے تمہیں جیب میں ڈالنا اور بھول جانا ہے کہ میرا ہسبینڈ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ یہ تو ایک ایک جوڑا پہن کے بیٹھ، یہ 100 جوڑے پہنے گی، 100 اور 100 جوڑے کے کسی بوجھے میں ڈال کے بھول ہی جائے گی، جیسے ہم چابیاں رکھ کے نہیں بھول جاتے کہ کہاں رکھی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتی پھرے گی، وہ اندر سے چوں چوں کر رہا ہوگا کیوں مجھے نکالو میں کدھر پھنس گیا۔ حسین لکھانی صاحب کہیں گے مجھے نکالو، بیگم کہے گی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو کون سی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں جنت۔ پھر دوسری یہ بات ہے، جنت میں کھجور کا، عرب کی کھجور زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے، عرب کی کھجور زیادہ یہ اتنی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جنت کی کھجور 25 فٹ ہوتی ہوئی، جنت کی کھجور کا ایک دانہ 12